راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جڑواں شہروں میں کالے بادل چھا گئے۔ دن میں رات کا سما اسلام آباد ایئرپورٹ پر کئی پروازیں متاثر، لاہور میں بھی بادل چھا گئے، بجلی کی فراہمی معطل، چکوال، بالاکنڈ، سوات، نوشہرہ، شمالی وزیرستان اور ایبٹ آباد میں بھی موسلادھار بارش، سبابی میں آسمانی بجلی گرنے سے 6 افراد زخمی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 26 نکاتی ایجنڈا جاری، سول ملازمین ترمیمی بل 2026، لوک ورثہ ترمیمی بل 2025 منظوری کے لیے پیش ہوں گے۔ اسلام آباد میں ملکیت و انتظام ترمیمی بل 2026 بھی ایجنڈے کا حصہ۔ مشترکہ جائیداد کا کوئی بھی حصہ دار اپنے موروثی حصے سے زیادہ جائیداد منتقل نہیں کر سکتا۔ شوہر مشترکہ جائیداد میں صرف اپنے حصے کی حد تک حق مہر دے سکتا ہے۔ پورے گھر کو حق مہر میں دینے کا دعویٰ دیگر قانونی ورثاء کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے حق مہر میں دی گئی جائیداد کی منتقلی سے متعلق قانونی اصول طے کر دیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سول پٹیشن خارج۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے تیاروں کا ملبہ تھا۔ میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مارکہ حق میں ہر طرف شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق سے منسوب کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا کہ سچائی کا چراغ جھوٹ کی پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہماری مسلح افواج نے رات کے اندھیرے میں کیے گئے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ مارکہ حق پر شاندار فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی بنیاد بنا کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کی اور واقعہ آج تک کوئی اس کا ثبوت پیش نہ کر سکا۔ ہم نے واقعے کی ہر طرح سے تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ بزدل دشمن نے ہم پر جنگ مسلط کر دی جس کا بہادر افواج نے تاریخی جواب دیا۔ جب ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہماری فضائیہ نے دشمن کے دعووں کا پول کھول دیا۔ مارکہ حق میں 24 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ صدر ٹرمپ نے کروڑوں جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ایٹمی ممالک میں جنگ بڑے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ ہم خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ بھارت نے پہلگام فاسٹ فلیگ کو جواز بنا کر بلا اشتعال جارحیت کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب میں خطاب، کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ پاک افواج نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جارحیت کے جواب میں پاکستان کے جواب سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ سینتاس معاہدے کی معطلی آبی دہشت گردی ہے۔ آبی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ خون کا بدلہ لیں گے۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو محدود نہیں، انتہائی وسیع ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر GSQ میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق روایتی جنگ نہیں بلکہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ حق غالب آیا۔ بھارت سمجھتا تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری اور سفارتی طور پر تنہا کر دے گا، اس کے تمام تر اندازے غلط ثابت ہوئے۔ فتح میزائل سسٹم اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد اہم عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ شکست خوردہ بھارت کی جنگ بندی کی پیشکش خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں قبول کی۔ بھارت پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ روایتی جنگ کی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ افغانستان دہشت گردی کے تمام مراکز کا مکمل خاتمہ کرے۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان اور اس کی افواج نہ پہلے کسی دباؤ سے مروب ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارت کاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان پر اعتماد کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کی قیادت سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطوں میں مثبت کردار ادا کیا۔ امن کے لیے محسنانہ کوششیں جاری رکھی ہیں۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ
स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई ताउन मुआहिदा हमारी सफारती कामयाबियों में से एक अजीम संग मील है। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान की कौमी वक़ार में नुमाया इजाफा हुआ। जो ममालिक माजी में पाकिस्तान पर एतराज़ात करते थे वो आज करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों के जरिए लबनान में जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। फ़लस्तीन में अमन के लिए भी भरपूर हिमायत जारी रखी है। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की हर कौमी दास्तान कश्मीर के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के जवाब नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदा का जवाब पढ़ लिया है। ये मुसविदा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान में चंद अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमले करने पड़े। ट्रंप की फिर धमकी, कहा कि जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान फौजी लिहाज से शिकस्त खा चुका है, उसे जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम ईरान का यूरेनियम हासिल कर लेंगे। ईरान का अफसुदा यूरेनियम मलबे के नीचे गहराई में दफन है। हमारी एरोस्पेस फोर्स निगरानी कर रही है, किसी भी वक्त वहाँ पर तक पहुँच जाएंगे। कोई इस मकाम के करीब गया तो मालूम हो जाएगा, हम उन्हें तबाह कर देंगे। उनके पास अब न बहरिया है न ही फिजाइया। ईरान की क़यादत अब मौजूद नहीं है। ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ ताकत है। इसे दोबारा खड़ा होने में 20 साल लगेंगे। ईरान ने खित्ते में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर अपना जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जवाब का मुसविदा पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवा दिया। जवाब में कहा गया कि मुज़ाकरात के इस बदले में सिर्फ जंग के खात्मे पर बात होगी। पाबंदियों के खात्मे और अपना हुर्मत से मुतल्लिक निकात भी जवाब में शामिल हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी जवाब इस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर ट्रंप चीन के दौरे में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान के साथ मामला फ़ोन पर ही हल हो सकता है, इसलिए अब वाज़ेह नहीं है पाकिस्तान में बातचीत का अगला दौर होगा या नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान में ही होंगे। फ्रीकैन के दरमियान ब्रेक थ्रू का इम्कान मौजूद है। अगले चंद दिन निहायत ही अहम हैं। वज़ीर आज़म का अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान जंग में सालसी के लिए साथ देने पर बिरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान अपनी सलाहियतें बुरकार ला रहा है। हमने 1979 के बाद उन्हें मुज़ाकरात पर लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा मज़लूम अक़वाम के हकूक़ और इंसाफ के लिए तवाना आवाज़ बनकर खड़ा हुआ।